السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز چچن اور اس وقت ہم موجود ہیں جی ایم سی کالج سول اسپتال سکر۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ حالیہ بارشوں کے بعد جو ہے سندھ میں جو تباہی آئی ہے، اس کے بعد جو ہے اس بارشوں میں جو ہے تقریباً جو ہے مختلف وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے ہیں، اور حالیہ بارشوں کے بعد جو ہے سرکاری عمارتیں بھی زبوں حال ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر فنانس سول ہاسپٹل ظہیر عباس بٹی صاحب۔ ہم ان سے معلوم کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ ظہیر عباس بٹی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ حالیہ بارشوں کے بعد جو ہے مریضوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور پلس میں سندھ حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور سول ہاسپٹل کی جو بلڈنگ تھی وہ پہلے ہی زبوں حال تھی، اس حالیہ بارشوں کے بعد اس کی کیا صورتحال؟ ہاسپٹل میں بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ ہماری ایکسپینسو جو مشینری ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہے بارشوں کے پانی سے، کیونکہ ہماری بلڈنگ جو ہے مختلف جو بھی وارڈس ہیں یا آپریشن تھیٹرز ہیں، یہ ہماری بلڈنگ بنی ہوئی ہے 70 سال پرانی، تو اس لیے جو پانی جو ہے نا، پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا، تو چھتوں سے پانی جو ہے نا ٹپکا ہے، وہ مختلف وارڈس میں اور آپریشن تھیٹرز میں گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن ہم نے الحمدللہ ان پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، اور اس سے کہ جو میئر تھے ہم نے اٹھائے ہوئے تھے تاکہ نقصان کم سے کم ہو سکے۔ بجلی کا بڑا پرابلم تھا، بجلی ہمارے پاس تھی نہیں، تو 24 گھنٹے ہمارے جنریٹرز چل رہے تھے۔ پیشنٹس کا فلو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ابھی فلڈ آ گیا ہے موسم بارشوں کی وجہ سے، تو اسکن پرابلم ہے، ڈائریا ہے، ملیریا ہے، اور سنیک بائٹنگ کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ان کو کور کرنے کے لیے ہم نے میڈیسن بازار سے لی ہے، مگر جو ابھی راستے بند ہو گئے ہیں، تو ابھی ہمیں میڈیسن جو ہے بلیک پہ مل رہی ہے، یہ پرابلم بڑے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ہے 2 کیمپس لگی ہوئی ہیں مختلف کالجز اور ہاسپٹل میں، اپنا ہائی اسکولس میں، اور ہماری موبائل کیمپس بھی ہیں 3 اپنی ایمبولینسز پہ ہم نے مختلف علاقوں میں بھیجی ہوتی ہیں روزانہ کے بنیاد پہ۔ جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ان کو بھی ہم سہولیات دے رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، ان کو میڈیسن وہیں فری آف کاسٹ مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ اپنے لحاظ سے بھی کام کر رہی ہے ڈی ایچ اوز کو تھرو، کیونکہ ان کے RHCs ہیں، BHOs ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ان کو ایڈیشنل فنڈس بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ ابھی ہماری بھی یہی خواہش ہے سندھ گورنمنٹ ہمیں بھی کچھ ایڈیشنل فنڈس دیں، کیونکہ اب پیشنٹس کا فلو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس لیے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ ہماری محدود بجٹ ہونے کے باوجود ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیشنٹس کو فائدہ پہنچا سکے، تاکہ لوگ جو ہے نا مستفید ہو سکیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ بجلی کی صورتحال، جو بجلی کا نظام تھا وہ تو پورے سندھ میں جو ہے حالیہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا تھا۔ ابھی جو سول ہاسپٹل میں جو مریض آ رہے تھے، تو کچھ دن جو ہے قبل جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو ہے ان کے ایکس ریز وغیرہ یا جو بجلی پر چلنے والی جو مشینیں ہیں وہ جو ہے کام نہیں کر رہی تھی۔ بجلی کا نظام اب کیسے ہے؟ بالکل، جب بہت زیادہ بارشیں تھیں تب ہمارے پاس پرابلم تھی، مگر ابھی ہم نے جو ہے نا اس کو نظام کو بہتر کر دیا ہے۔ ہمارے جنریٹرز تو 24 آورس چل رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیزل کا پیٹرول کے اور ڈیزل کے اخراجات تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہماری جو سالانہ بجٹ ہے وہ بہت کم ہے، مگر ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خرچہ بہت زیادہ کر لیا، تاکہ یہاں کے جو پیشنٹس ہیں وہ سفر نہ کر سکیں۔ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو خط بھی لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس لحاظ سے ہمیں بجٹ بڑھا کر دیا جائے، تاکہ ہم پورے سال اس کو کور کر سکیں، کیونکہ ابھی تو یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، تو پیشنٹس کا فلو بہت زیادہ ہے، تو ہمیں فنڈس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہماری ہیلپ کریں گے۔ جی، اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہاں پہ ابھی 3 فلور کی ایک بلڈنگ بنی ہے جو آرتھو وارڈ ہے۔ آرتھو کے جو پیشنٹس ہوں گے اس میں ہم شفٹ کریں گے۔ وہ نئی بلڈنگ ہے، اس میں ساری سہولیات انہوں نے مہیا کی ہیں ہمیں، وہ اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی یا اگلے سال ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہم نے دوسرے بھی پلانس بنائے ہوئے ہیں، جو ہم نے آپریشن تھیٹرز کا ایک کمپلیکس بنا رہے ہیں نیا، وہ اسکیم بھی اپنا پائپ لائن میں ہے۔ اس سندھ گورنمنٹ سے ہم نے درخواست کی ہوئی ہے کہ ہمیں اس اسکیم کے لیے بھی ہمیں فنڈس دیے جائیں، تاکہ ہم آپریشن تھیٹرز جو ہے نا
ठीक से चला सकें, क्योंकि इस बारिशों में, हालिया बारिशों में हमारी ऑपरेशन थिएटर्स बंद हो गए थे बारिशों की वजह से। तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट कर रखी थी कि हमें ऑपरेशन थिएटर्स के लिए कॉम्प्लेक्स बना कर दिया जाए, तो उसमें जो है सारी ऑपरेशंस हो, वहाँ पे आईसीयू हो, सीसीयू हो, सारे उस पेशेंट्स जो हों क्रिटिकल पोजीशन कंडीशन वाले, वो उसमें हम रख सकें। जिस हवाले से सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी नाज़रीन, जो है आपने डायरेक्टर फिनांस ज़हीर अब्बास भट्टी साहब की बातें सुनी। उनका ये कहना था कि बिल्डिंग जो है वो गुज़िश्ता 70 साल कबल जो है इसको बनाया गया था, मगर उस बिल्डिंग की हालिया बारिशों के बाद जो है वो हालत जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और उनका ये कहना था कि जो बिजली का निज़ाम जो था हालिया बारिशों में जो है वो धर्म भरम हो गया था, उसको भी बेहतर करने के लिए जो है तमाम तर कोशिशें लाकर जो है मरीज़ों को इलाज मुआलजा जो है वो बेहतर तरीके से हो रहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि फ़ंड्स जो है वो बहुत कम है, और सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो जो है यहाँ के मरीज़ों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए जो है मज़ीद फ़ंड दे, ताकि जो है जो 8 अज़ला के मरीज़ आ रहे हैं उनको जो है तमाम तर सहूलतें मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान एजाज छिजन को, और देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल सिंध लीक्स न्यूज़।